الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے پکارتے ہو، جبکہ ہمارے لیے حکم تو کچھ اور ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی نازل ہو گئی ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی جتنے حضرات رسول و انبیاء گزرے ہیں ان سب پر یہ بات اتاری گئی ہے، ان سب پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارے تمام کیے درے ختم، ناکارہ، کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی خیرات، کوئی صدقات، کوئی ذکر، کوئی کچھ بھی کام نہیں آئے گا تمہارا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن جب حقیقت حال سامنے آ جائے گا اس وقت خسارہ والوں میں تم ہو جاؤ گے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کریں پھر؟ بل اللہ فاعبد، صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کر لیا کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہو۔ نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کوئی بھی انسان ہو، جس طرح کا، کس طرح کا، کہیں بھی، جہاں بھی، اللہ کی نعمتیں جو ہیں اس پر، اس انسان پر شاید کہ جو کہہ دے میرا کیا، مجھ پر کیا، اسی کے لیے بھی یہی کہ لا تحصوها، اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا تم احصاء نہیں کر سکو گے، احاطہ نہیں کر سکو گے، نہیں گن پاؤ گے کہ وہ نعمتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہے۔ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم تو یہی تھا، لیکن انسانوں کا عمل یہ رہا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو قدر کرنا چاہیے تھا اللہ رب العزت کے اتنے قدر و احترام نہیں کیا، اور حق قدر یہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کی بندگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اور حالت یہ ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ابھی تو عارضی اختیارات دی ہیں اللہ رب العزت نے انسانوں کو، لیکن قیامت کے دن تمام زمین جمیعاً، والارض جمیعاً قبضته، اس کے اختیار میں، اس کے قبضے میں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمانی ساتواں کے ساتوں، ساتوں کے ساتوں آسمان زمین لپٹے ہوئے اور لپیٹے ہوئے اور جمع کیے گئے اور اللہ رب العزت کی دائیں ہاتھ میں موجود ہے۔ ہاتھ اللہ کی جس طرح کے اس کی شان کے مطابق، ساتوں کے ساتوں آسمان لپیٹے اور سمیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں، جس طرح عرض کیا کہ اس کی شان کے مطابق۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بے عیب ہے اللہ کی ذات اور بلند شان و مرتبہ رکھنے والا ہے
ان نسبتوں سے متعلق جو انسان اللہ کے بارے میں قائل ہے، جو نسبت اور حیثیت اللہ کے بارے میں انسانوں کے پاس موجود ہو، اللہ کی شان اور عزت اور مقام اس سے بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے، کوئی مقایسہ و مقابلہ نہیں ہوتا اللہ کا کسی مخلوق کے ساتھ۔ بس اللہ کے لیے اتنا ہی سمجھنا چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء، یہ ایک بات، اللہ جیسے کوئی نہیں ہے، اور دوسری وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر میں اور اللہ کی برابری کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت حال ہے اللہ رب العزت کی شان کی، اور انسان کی کوتاہیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا سے کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔